وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. مثل نورہ، مثال اس کے نور کی، کمشکاتن، ایک محراب کی مانند ہے، فیہا مصباح، جس میں ایک چراغ ہے. المصباح فی زجاجہ، چراغ بھی ایک قندیل میں ہے. الزجاجۃ کأنہا، قندیل گویا کہ وہ، کوکب دری، گویا کہ وہ ایک چمکتا ستارہ ہے. یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، جلایا جاتا ہے اس کو ایک مبارک درخت، یعنی زیتون کے درخت کے تیل سے. لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ مشرق کی طرف اور نہ مغرب کی طرف. یکاد زیتھا، قریب ہے کہ اس کا تیل، یضیء، روشنی دے، ولو لم تمسسہ نار، اور اگرچہ کہ نہ چھوئے اس کو آگ. نور علی نور، نور علی نور ہے، نور پر نور ہے. یہدی اللہ لنورہ، ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور کی طرف، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثالیں لوگوں کے لیے. واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے. اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین سے جو تفاسیر آئی ہیں وہ ملتی جلتی ہیں. مثلا بعض مفسرین نے کہا اللہ نور السماوات والارض، یعنی ہادی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو ہدایت دینے والا ہے. بعض نے کہا مدبر السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو کی تدبیر کرنے والا ہے، ساری کائنات کو چلانے والا، تدبیر کرنے والا ہے. یعنی اسی اللہ کے حکم سے، اللہ کے پیدا کرنے سے، اللہ کی ہدایت دینے سے یہ سارا نظام چل رہا ہے. اب جانتے ہیں خمخمے ہیں، برقی خمخمے ہیں، یعنی لائٹیں ہیں. جب اس میں کرنٹ آتا ہے، اندر سے کرنٹ جاتا ہے تو روشنی ہوتی، اگر وہ نہ ہو تو پھر یہ روشنی نہیں دے سکتا ہے. تو یہ کائنات ساری جو چل رہی ہے یہ اللہ تعالیٰ ان کو چلانے والا ہے. اللہ نور السماوات والارض. بعض نے کہا منور السماوات والارض، کہ اللہ آسمانوں اور زمین کو روشنی دینے والا ہے، روشن کرنے والا ہے. کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو
کو روشن کرنے والا، ان میں روشنی ڈالنے والا اللہ۔ تو یہ الفاظ جو مختلف الفاظ سے سلف سے تفسیریں منقول ہیں وہ سب ملتی جلتی ہیں، متشابہ ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایک نور ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا نور اللہ انا ارا، وہ ایک نور ہے، میں کیسے اسے دیکھ سکتا ہوں۔ اور اس کے اطراف جو حجاب ہے وہ بھی نور ہے۔ تو اور یہ ساری کائنات اور جو بھی اس کائنات کے اندر جو بھی ظاہری یا باطنی نور ہے وہ بھی سب اللہ کی طرف سے دیا ہوا، اللہ تعالیٰ کا پیدا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو اللہ نور السماوات والارض، اللہ وہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، یعنی آسمانوں اور زمین کو ہدایت دینے والا، آسمانوں اور زمین میں کی کام کی تدبیریں کرنے والا، ان میں روشنی دینے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا۔ مثل نورہ، مثال اس کے نور کی، اس کے نور کی مثال یعنی نور سے مراد اللہ کی ہدایت، اللہ ہدایت دینے والا ہے، جیسا کہ ایک تفسیر میں اللہ نور السماوات والارض، ہدایت دینے والا آسمان اور زمین۔ تو اب اس کے نور کی مثال یعنی اللہ کی جو ہدایت ہے، نور ہے، اس کی مثال کمشکات، ایک محراب کی مانند، فیہا مصباح، جس میں ایک چراغ جل رہا ہے۔ پھر اس کی مزید اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے، یہ چراغ کیسا ہے، چراغ کے اطراف جو قندیل ہے اور اس کے علاوہ جو تیل ہے، اس کی تفصیل مزید آئے گی۔ لیکن بنیادی ایک مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اس کے نور کی مثال ایک محراب کی مانند ہے جس میں ایک چراغ، یعنی اس کی ہدایت کی مثال۔ اب اس کی ہدایت کی مثال یعنی اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی مثال فی قلب المؤمن، یعنی مومن کے دل میں، مومن کے دل میں جو اللہ کی طرف سے ہدایت اس کو دی ہوئی ہے، اس کی مثال اللہ بیان کرتا۔ تو اسی لیے یہاں پر مثل نورہ میں ضمیر جو نورہ کی ضمیر ہے، اس کے نور کی مثال، اس میں مفسرین کے دونوں قول ہیں لیکن معنی ایک ہی ہے، یعنی اللہ کے نور کی مثال، اللہ کی نور سے مراد یعنی اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی مثال، یہ مطلب نور سے مراد ہدایت، یعنی اللہ کی جو ہدایت ہے اس کی مثال مومن کے دل میں اللہ کی طرف سے ڈالی ہوئی ہدایت کی مثال۔ بعض نے کہا نور ہی کی ضمیر جو ہے وہ مومن کی طرف لوٹتی ہے، تو اگرچہ کہ اس کا ذکر یہاں پیچھے نہیں آیا ہے لیکن وہ مفہوم سے سیاق و سباق سے سمجھ میں آتا ہے، تو انہوں نے کہا مومن کے نور کی مثال، یعنی بعض مفسرین نے کہا کہ ہی کی ضمیر لوٹتی ہے مومن کی طرف، کہ مومن کے نور کی مثال یعنی مومن جو ہدایت پر ہے، مومن کی ہدایت کی مثال۔ تو بہرحال چاہے ضمیر اللہ کی طرف لوٹے، ضمیر مومن کی طرف لوٹے، مطلب ایک ہی ہے کہ مومن کے دل میں جو ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہدایت ہے، اس کو نور کہا گیا ہے، اس کی مثال کیسی ہے؟ کمشکات فیہا مصباح، ایک محراب کی مانند ہے جس میں ایک چراغ ہے۔ اب مشکات کے دو تفسیریں ہیں یا ترجمے ہیں، اور دونوں میں مطلب جو ہے اس میں زیادہ فرق نہیں آئے گا۔ ایک معنی جو ہے مشکات سے مراد محراب ہوتا ہے، یعنی جیسے پرانے گھروں میں آپ نے دیکھا کہ دیوار کے اندر جو ہے نا کیا ہے، ایک محراب بنایا جاتا تھا، سوراخ بنایا جاتا تھا جس میں چراغ رکھے جاتے تھے، تو اس کو کہتے ہیں مشکات۔ اسی کے حساب سے یہاں پر ترجمہ کیا گیا۔ ایک دوسرا ترجمہ بعض نے کہا کہ وہ جگہ جہاں پر وہ آگ جلانے کے لیے جو بتی لگائی جاتی ہے، وہ بتی لگانے کی جگہ، بعض نے مشکات سے مراد لیا وہ بتی لگانے کی جو جگہ ہوتی ہے جس میں بتی لگائی جاتی ہے۔ تو لیکن ہم اس کو یہ دونوں میں معنی مشکات کے ہیں، لیکن اس میں ہم ایک معنی کو لے کر ہی چلتے ہیں کیونکہ معنی آگے چل کر مطلب میں کوئی فرق نہیں آئے۔ کمشکات ایک محراب کی مانند ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے، اس محراب میں ایک چراغ رکھا ہوا ہے۔ اب یہ چراغ کون سا ہے؟ یہ ہدایت کا چراغ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت آئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت اللہ نے اتاری ہے، اور جو مومن کے دل نے اسے قبول کیا اور وہ مومن کے دل میں جل رہا ہے، تو وہ ایک چراغ کی مانند ہے جو اسے راستہ دکھاتا ہے۔ المصباح فی زجاجہ، اور یہ چراغ فی زجاجہ،
ایک قندیل میں ہے، یعنی اطراف سے کیا ہوتا ہے، اس کے اطراف سے ایک قندیل ہے، یعنی شیشے کی قندیل ہے، اور یہ کیا ہے، مومن کا دل، یعنی یہ ہدایت ہے، اور وہ اطراف سے کس میں ہے، وہ چراغ، یہ چراغ ہدایت ہے، اور فی زجاجہ ایک قندیل میں ہے، یہ قندیل کیا ہے، یہ مومن کا دل، مومن کا دل ہے، اس قندیل کے اندر وہ چراغ ہدایت رکھا ہوا ہے، اللہ کی ہدایت۔ المصباح فی زجاجہ، چراغ بھی ایک قندیل میں ہے۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، قندیل کأنہا کوکب دری، گویا کہ وہ ایک چمکتا ستارہ ہے۔ تو مومن کے دل کی مثال ایسی ہے گویا کہ وہ ایک چمکتا ستارہ ہے، وہ خود روشن ہے، گویا کہ وہ ایک چمکتے ستارے کی طرح روشن ہے، کیونکہ وہ ہدایت کو قبول کرنے کی اس کے اندر صلاحیت، وہ ہدایت کو دیکھتا ہے تو فوراً اس کو قبول کر لیتا ہے اور جذب کر لیتا ہے۔ کأنہا کوکب دری، قندیل گویا کہ وہ ایک چمکتا ستارہ ہے، یوقد من شجرۃ مبارک۔ اب پھر اس چراغ کی مزید صفت بتائی جا رہی کہ جس سے اس چراغ کی جو روشنی ہے، اس کی قوت، اس کی صفائی وہ ظاہر ہوتی۔ فرمایا یوقد، وہ جلایا جاتا ہے، اسے روشن کیا جاتا ہے، من شجرۃ مبارکہ، ایک مبارک درخت سے، یعنی ایک مبارک درخت کے تیل سے۔ شجرہ درخت، مبارکہ مطلب مبارک، زیتون کا، یعنی مبارک درخت، ایک مبارک یعنی زیتون کے درخت سے اسے روشن کیا جاتا ہے، یعنی اس کے تیل سے، کیونکہ زیتون کا تیل وہ دیگر تیلوں کی بنسبت بہترین طور سے وہ جلانے میں کام آتا ہے، اور زیادہ دیر تک وہ اس کی روشنی چلتی ہے۔ تو فرمایا من شجرۃ، جلایا جاتا ہے اس کو ایک مبارک درخت، یعنی زیتون کے درخت کے تیل سے، زیتون لا شرقیۃ ولا غربیہ، جو نہ مشرق کی طرف ہے اور نہ مغرب کی طرف، یہ درخت کی صفت، شجرہ کی صفت، یعنی یہ نہ مشرق کی طرف ہے نہ مغرب کی طرف۔ اس کے اندر بھی مفسرین سلف سے جو مختلف اقوال آئے ہیں، جن کو حافظ ابن کثیر نے ذکر کیا ہے، ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ درخت جو ہے، یہ درخت کی صفت ہے کہ یہ درخت بھی ایسا درخت ہے، زیتون کا درخت، وہ بھی بالکل بیچ کھلی جگہ میں ہے، صحرا میں، نہ اسے کوئی وہاں اس کے دائیں بائیں کوئی پہاڑ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو ڈھانپ رہی ہو، نہ بالکل مشرق کی طرف ہے نہ بالکل مغرب کی سمت ہے، بلکہ بالکل بیچ میں ہے، کھلی مکان میں ہے، صحرا میں ہے، یہ مطلب۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سورج کی روشنی اس پر پورا دن، اس کو سورج کی روشنی ملتی رہے گی، کسی طرف سے وہ ڈھکا ہوا نہیں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، نہ بالکل مشرق کی طرف ہے نہ بالکل مغرب کی طرف ہے، بالکل بیچ میں ہے، کھلے صحرا میں ہے، یہ مطلب۔ تو وہ پورا دن اس کو سورج جب طلوع ہوگا تو سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک مسلسل اس کو روشنی سورج کی ملتی رہے گی۔ تو ایسا جب سورج پورا دن، جب سورج کی روشنی اس کو ملتی رہے گی، تو پھر اس درخت کا پھل، جو اس درخت کی طرف سے جو پھل نکلے گا، وہ اس سے جو تیل نکلے گا وہ اور زیادہ کیا ہوگا، اس کے اندر روشنی ہوگی، اس کے اندر جلانے کی صلاحیت ہوگی۔ تو یہ مطلب ہے، یعنی یہ درخت کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ تیل درخت میں، زیتون مبارک درخت کا سے نکالا ہوا تیل ہے، یعنی زیتون کے درخت کا تیل ہے جو بہترین تیل ہے، اور پھر وہ بھی ایسا درخت کہ جس کو خوب اچھی طریقے سے دھوپ لگی اور پورا دن اس پہ دھوپ پڑتی تھی، بیچ صحرا میں اٹھا ہوا درخت کہ جس میں ہر طرف اس کو ہر وقت روشنی اس کو مل رہی ہے، نہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل مشرق کی طرف ہے کہ مغرب کے وقت اس کو روشنی نہیں ملتی، یا بالکل مغرب کی سمت نہیں ہے کہ مشرق کے وقت صبح کے وقت اس کو روشنی نہیں ملتی، ایسا نہیں ہے، بلکہ پورا دن اس کو روشنی، سورج کی روشنی اس کو مل رہی ہے۔ لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ مشرق کی طرف اور نہ مغرب کی طرف۔ یکاد زیتھا، اب یہ زیتون کے درخت کا یعنی زیتون کے درخت کا تیل، زیتون کے درخت سے جو پھل نکلتا ہے اس کا تیل، اور وہ بھی ایسی صفات والا، نہ مشرق کی طرف نہ مغرب کی طرف، جو بہترین بیچ صحرا میں تھا، کھلی جگہ میں تھا، اور پورا دن اس پر سورج کی روشنی بھرپور طریقے سے پڑتی تھی، تو اس کا تیل اب بڑا شاندار
اور بہت زبردست صفات کا حامل ہے اور اتنا تیز ہے کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، یکاد زیتھا قریب ہے کہ اس کا تیل، زیتھا اس کا قریب ہے کہ اس کا تیل یضیء روشنی دے، قریب ہے کہ اس کا تیل روشنی دے، ولو لم تمسسہ نار اور اگرچہ کہ نہ چھوئے اس کو آگ۔ یعنی قندیل کے نیچے، چراغ میں نیچے جو ہے نا تیل ڈالا جاتا ہے، اوپر سے بتی ہوتی ہے، اب بتی تو جلتی نہیں ہے، تیل سے نہیں جلتی ہے، پہلے اسے آگ لگانا پڑتی، جب آگ لگائیں گے تو پھر وہ جلنے لگتی ہے۔ لیکن یہ تیل اتنا اسٹرانگ ہے، اتنا طاقتور ہے، اتنا جلنے کی صلاحیت، جلانے کی صلاحیت رکھنے والا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ خود ہی روشنی دینے لگے گا۔ آگ اس کو جلانے سے پہلے، بتی کو آگ لگانے سے پہلے ہی اس کو جلانا شروع کر دے گا یا روشنی دینا شروع کر دے گا۔ تو ایسا جو ہے اس تیل کا حال ہے۔ یکاد زیتھا قریب ہے کہ اس کا تیل یضیء روشنی دینے لگے، تیل روشنی دینے لگے، ولو لم تمسسہ نار اور اگرچہ کہ نہ چھوئے اس کو آگ۔ نور علی نور، نور پر نور ہے، ایک تو چراغ کا نور ہے، پھر اس تیل کا نور ہے جو اتنا تیز ہے کہ قریب ہے کہ اس کا تیل روشنی دے اور اگرچہ کہ نہ چھوئے اس کو آگ۔ تو ایسے ہی جو ہے نا مومن کا معاملہ ہے کہ مومن کا معاملہ بھی نور علی نور ہے کہ اس کے اندر، اس کے ایک تو مطلب یہ بھی یہ ہوتا کہ اس کا ایمان والا نور ہے، پھر اس ایمان سے پھوٹنے والے جو اعمال ہیں، نکلنے والے اعمال صالحہ ہیں، ان کا نور ہے، تو نور ہی نور ہے۔ یا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی جو فطرت صافیہ ہے، اس کی فطرت صافیہ کا نور ہے جو اسے ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، اور پھر ساتھ میں قرآن و سنت کا، اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کا نور ہے، تو اس طریقے سے وہ کیا ہو گیا؟ نور علی نور ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اللہ اپنے نور کی طرف، من یشاء جس کو چاہتا ہے۔ تو یہ اللہ کا نور ہے، اللہ اس کی طرف ہدایت دیتا ہے، اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، لیکن اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو اس کا مستحق ہوتا ہے، جو اس ہدایت کا مستحق ہوتا ہے، اس کا اہل ہوتا ہے، اس کے قابل ہوتا ہے، اور اللہ کو بہتر معلوم ہے کہ کون اس کا مستحق ہے۔ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اور اللہ بیان کرتا ہے مثالیں للناس لوگوں کے لیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جیسے یہاں پر مثال بیان کی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور بھی مثالیں بیان کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو سمجھیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو خوب جاننے والا ہے۔